الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق على الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے طفیل سے اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے ایک بڑے مقصد کے لیے۔ اگر اس مقصد کو سامنے رکھ کر انسان زندگی گزارتا ہے تو یہ خوش نصیب انسان ہے، یہ عقل مند انسان ہے اور یہ سمجھدار انسان ہے۔ اگر مقصد کو بھلا دیتا ہے، جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا، اگر اس مقصد کو بھلا دیتا ہے تو پھر آسمان والوں کی نظر میں یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے۔ انسان اس وقت ہے جب مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، سامنے ٹارگٹ ہو، مقصد ہو، ایم آف لائف جس کو کہتے ہیں، زندگی کا مقصد، وہ مقصد کو سامنے رکھ کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو یہ انسان ہے، یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے قرآن میں بتلایا، یہ میرا نائب ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا نمائندہ ہے، میرے نام کا پرچار کرنے والا ہے، میرے نام کا تعارف کرانے والا ہے۔ اگر مقصد نہیں ہے تو پھر قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ یہ تو جانور سے بھی گیا گزرا ہے، انسان نہیں ہے، جانور نما انسان ہے۔ تو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے انسانوں کے بارے میں اور جنات کے بارے میں، دو مخلوق کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا اور دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہماری بندگی کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ ان کے آنے کا مقصد بتلایا ہے کہ ہم اس کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا الزندگی برائے بندگی، یہ زندگی بندگی کے لیے ہے، اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ بندگی کے لیے ہے، اس کی عبادت کے لیے ہے، اسے پہچان کر دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ پھر آگے دوسرا جملہ ہے شاعر کا الزندگی بے بندگی شرمندگی ہے، جس زندگی میں بندگی نہیں ہے وہ زندگی شرمندگی ہے، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی شرمندہ ہے، سکون نہیں، اطمینان نہیں، برکت نہیں، زندگی میں مارے مارے پھرتا رہتا ہے، سب کچھ ہے، لوگوں کو دھوکہ لگ گیا ہے، چیزوں کے ملنے سے ہم کو سکون مل جائے گا،
آنکھ کی روشنی چشمے سے نہیں ملتی، آنکھ کی بینائی چشمے سے نہیں ہے، نرم نرم گدے پر نیند نہیں ہے، یہ لوگوں نے سہارا بنا لیا ہے، لیکن سکون اور اصل اس کی اصلیت اللہ کے خزانے سے آتی ہے۔ اگر آدمی کو سونا ہے تو اسے بستر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، جو چھت کے بغیر سوتے ہیں، جن کے پاس نرم گدا نہیں ہے، کمبل نہیں ہے، لیکن نیند آ جاتی ہے، تکیہ نہیں ہے۔ بہت سال پہلے ایک آرٹیکل اخبار میں آیا تھا، سونے والے کو بستر کی ضرورت نہیں، وہ کہاں سو رہا ہے؟ کار کے بونٹ پر سو رہا ہے، اس کی نیند ہو رہی ہے، سامنے کار کے حصے پہ سو رہا ہے۔ تو نیند اللہ کے خزانے سے آتی ہے، سکون اللہ کے خزانے سے ملتا ہے، اور جو دنیا میں بندہ بن کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس کے لیے اللہ نے یہ سکون دیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں میں جو اطمینان ہے، جو تمہارے دلوں میں جو سکون آتا ہے وہ میرے نام سے ہے، میرے ذکر سے ہے، میری یاد سے ہے۔ تم میرا نام لو، میرا ذکر کرو، میری یاد کرو اور میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، سکون ملے گا دنیا میں، اور مرنے کے بعد بھی سکون ہے۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا از زندگی بے بندگی شرمندگی، جس کی زندگی میں بندگی نہیں ہے وہ شرمندہ ہے، دنیا میں بھی شرمندہ ہے اور آخرت میں بھی شرمندہ ہے۔ آخرت کے منظر کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے میرے رب میری آنکھوں سے تیری جنت کو بھی دیکھ لیا، جہنم کو بھی دیکھ لیا، تیرے انعامات کو بھی دیکھ لیا، تیرے عذابات کو بھی دیکھ لیا، تجھے تیری بات ماننے پر عمل کرنے پر کیا ملنے والا ہے اور تیری بات کی نافرمانی پر کیسی پکڑ ہونے والی ہے، میں نے اسے دیکھ بھی لیا، سن بھی رہا ہوں، لوگوں کی چیخ و پکار بھی سن رہا ہوں، جہنم میں لوگ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور جنت کی خوشیوں کی آوازیں بھی مجھے آ رہی ہیں۔ آگے درخواست کرتا ہے فرجعنا، اے میرے رب ایک درخواست ہے، ایک تمنا ہے، ایک میری آرزو ہے، ایک میرا ریکویسٹ ہے، مجھے واپس لوٹا دے دنیا میں، اب جاؤں گا، واپس جا کر تیری عزت و جلال کی قسم ایک سیکنڈ بھی، ایک پل بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیرے حکم کو نہیں توڑوں گا، تجھے غصہ دلانے والا کام نہیں کروں گا، نعمل صالحا، اچھے کام کر کے آؤں گا، بھلائی کے کام کر کے آؤں گا، بندہ بن کر آؤں گا، بندگی کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ درخواست کرے گا دوبارہ دنیا میں آنے کی، مرنے والا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کلا، ہرگز نہیں، یہ میرے قانون کے خلاف ہے، میری سنت کے خلاف ہے، جو دنیا سے گیا پھر واپس نہیں آئے گا۔ اب چکو مزہ، اگر اچھی زندگی گزار گئے تو تمہارے لیے اچھے انعامات ہیں، اگر زندگی غلط ہے تو تمہارے لیے برے انعامات ہیں، تمہارے لیے پکڑ ہے۔ تو دنیا میں بھی شرمندگی ہے اور آخرت میں بھی شرمندگی ہے جس کی زندگی میں بندگی نہیں ہے۔ بندگی کس کو کہتے ہیں، بندہ کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ صرف نماز، روزہ، حج عبادت نہیں، بلکہ پوری زندگی انسان کی بندگی ہے، پوری زندگی انسان کی بندگی ہے۔ اس کی زندگی کا ہر کام، اس کا زندگی کا ہر شعبہ، اس کی زندگی کا ہر عمل اگر سنت و شریعت کے موافق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے تو یہ بندگی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، لوگ شادی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عبادت نہیں، یہ تو مزے اڑانے کی چیز ہے، یہ موج و مستی کرنے کی چیز ہے، اسی لیے لوگ موج و مستی کرتے ہیں شادیوں میں۔ کون پوچھنے والا، لاکھوں کروڑوں روپے ایک دن میں اڑا دیتے ہیں صرف کھانے اور شادی محل کے لیے۔ اگر کوئی ٹوکتا ہے تو کئی کو جی تم نہ پیٹ میں درد ہے، ہمارا پیسہ ہمیں لگا رہی سو، نہیں، غلط بات ہے، دھوکہ ہے تم کو، یہ پیسہ تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جیسا اللہ کو دینا معلوم ہے ویسا اللہ کو چھیننا معلوم ہے، لمحوں میں اللہ چھین لیتے ہیں، لمحوں میں اللہ چھین لیتے ہیں۔ ابھی حالات بگڑے ہوئے ہیں، حیدرآباد میں بارش ہے، جا کر پوچھئے ان کو، کروڑوں کے گھروں میں رہنے والے آج روڈ کے ہو گئے ہیں، پانی آ گیا ہے،
گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑ رہا ان کو، جان بچانے کا مسئلہ ہے۔ کل ایک ہی گھر میں 8 میتیں، دیوار گر گئی، 2 مہینے کی بچی بھی چلی گئی، 8 ایک ہی گھر کے 8 گھروں کی لاشیں۔ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہے، ہماری عقل سے ہم نے کمایا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو شادی نکاح عبادت ہے، یہ کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے۔ بہت سارے تنگ نظر لوگ کہتے ہیں حضرت دین بھی کرنا دنیا بھی کرنا، یہ بھی ایک جملہ ہے، دین بھی کرنا دنیا بھی کرنا۔ یہ فلسفی اور یہ بات مسلمان کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ مسلمان کی دنیا بھی دین ہے، مسلمان کا دنیا والا عمل بھی دین ہے، چاہے وہ تجارت کرے، چاہے وہ شادی کرے، چاہے وہ سفر کرے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی تفریح کرتا ہے، گھومنے پھرنے کے لیے جاتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، منع نہیں ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ انٹرٹین کے لیے، پھرنے کے لیے، دل جوئی کے لیے جاتا ہے، یہ جانا بھی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہاں کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ ہو، گناہ نہ ہو، نماز نہ چھوڑے، گناہ کا کام نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو۔ پھر یہ جانا بھی عبادت ہے۔ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری والدہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کہ فرمایا کہ ایک مرتبہ بھاگ رہے ہیں، تفریح ہو رہی ہے، حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں عائشہ کون آگے بڑھتا ہے دیکھیں گے، چلو بھاگیں گے۔ ارے کون؟ سید الانبیاء، امام الانبیاء والاولیاء، سید ولد آدم، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، وہ عمل بتا رہے گھر کی زندگی کا، گھر میں ایسا ہونا چاہیے۔ 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے بھاگا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، دوڑ لگائی ہے، یہ تفریح ہے۔ تو تفریح کرنا منع نہیں ہے، لیکن منع اس میں ہے جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، جہاں نبی کی سنتوں کا جنازہ نکلتا ہے، وہاں کوئی کام بھی کرنا منع ہے۔ تو مسلمان کا ہر عمل بندگی ہے، اس کا ہر کام بندگی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے از زندگی برائے بندگی، جو زندگی ہے وہ بندگی کے لیے ہے، اگر یہ زندگی میں بندگی نہیں، شرمندگی ہے، دنیا میں بھی شرمندہ ہے وہ آدمی اور مرنے کے بعد بھی شرمندہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ہم کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کو ہمیشہ ہمارے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ ایم آف لائف ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے، یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اس مقصد کو بھول کر ہم زندگی گزارنا، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کا ڈیفینیشن ہے یہ جانور ہے، اور جانور سے بھی گیا گزرا ہے، بدتر ہے، جس کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا ہے، پوچھ رہے کہاں جا رہے ہیں، معلوم نہیں حضرت کہاں جا رہی ہیں، تو کیا بولیں گے آپ؟ ٹرین میں بیٹھا ہے، سفر ہو رہا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اور جانے والا کہتا ہے مجھے معلوم نہیں کہاں جانا ہے، تو آپ ہماری نظر میں جیسا وہ بے وقوف ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، ایسے ہی اس دنیا کی زندگی میں، دنیا کی ٹرین میں بیٹھنے والا اگر اس کے سامنے ٹارگٹ نہیں ہے، اس کے سامنے مقصد نہیں ہے، اس کے سامنے ایم نہیں ہے، اور پوچھنے والا پوچھے کیا بھئی کیا قصہ، معلوم نہیں حضرت میں کیا کر رہا ہوں، معلوم نہیں، دن ہو رہا رات ہو رہا ہے، زندگی کا مقصد نہیں معلوم نہیں ہے، پھر یہ آسمان والوں کی نظر میں جانور ہے، یہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو اس لیے اپنے زندگی کے مقصد کو ہم سب کو پہچاننا چاہیے اور مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا کی مختصر زندگی میں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مقصد کو پہچان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔